ہمارے چینل ایس کے اسلامک آفیشیل کو سبسکرائب کریں اور نئی اپڈیٹس کے لیے بیل آئکن دبائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ اصل ناکام وہ لوگ ہیں جو قیامت کے دن ناکام ہو جائیں گے، جن پر اللہ تعالیٰ ناراض ہو جائے گا۔ اس کی ناراضگی سے کیسے بچنا ہے اور اس کی فرما برداری والے راستے پر کیسے چلنا ہے، قرآن اس کو بتاتا ہے۔ بیچ میں ایک دشمن کھڑا ہے، شیطان، جو ہمیں اللہ کے راستے سے ہٹاتا ہے اور غلط راہوں پہ لے کر چلتا ہے، شارٹ کٹ زندگی کے بتاتا ہے، اور زندگی میں شارٹ کٹ کوئی نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے سورہ یوسف میں اس کو بہت خوبصورت انداز میں بیان کیا ہے کہ کچھ بھائی ہیں جو غلط راستے پر چلتے گئے اور ہر موڑ پر ان کی اسکیم کامیاب ہوتی گئی، اور یوسف علیہ السلام صحیح راستے پر چلتے گئے، ہر موڑ پر ان کی تکلیف بڑھتی چلی گئی۔ آخر نتیجہ جو انہوں نے خود نکال کے دیا وہ پورے قرآن کا خلاصہ ہے، میں پھر بتاتا ہوں۔ تو قصہ تو مشہور و معروف ہے کہ یعقوب علیہ السلام کی محبت یوسف علیہ السلام سے زیادہ تھی، اور بھائیوں کو حسد ہو گیا، تو ان کو جا کر باپ کو چکر دیا کہ ہم اس کو شکار پہ لے جاتے ہیں، اور آپس میں مشورہ، پہلے تو انہوں نے کہا قتل ہی کر دو، اقتلوا یوسف، مار دو۔ پھر یہودا نے کہا، جس کے نام پر یہودی کہلاتے ہیں، سب سے بڑا بھائی تھا یہودا، لیکن یہ مارو نہیں، اطرحوہ فی غیابۃ الجب، کہ او اطرحوہ ارضا یخل لکم وجہ ابیکم وتکونوا من بعدہ قوما صالحین، کہ ایسا کرو کہیں دور دراز پھینک دو، اور پھر تمہارا باپ ہوگا، تم ہوگے، تو تم اپنے باپ کے زیادہ محبوب بن جاؤ گے۔ تو ان کو لے کر گئے اور جا کر واجمعوا ان یلقوہ فی غیابۃ الجب، جب اس کنویں کو کہتے ہیں جس کا پانی خشک ہو چکا ہو، جس میں پانی ہو اس کو بیر کہتے ہیں، اور جس کا پانی خشک ہو گیا ہو، اور یہ فلسطین پہاڑی علاقہ تھا تو اس میں کنویں خشک ہو جاتے تھے، تو انہوں نے اس میں پھینکا ان کو۔ تو اللہ تعالیٰ کا غیبی نظام چلا، پھر وہ قافلہ آیا، وہ اٹھا کے لے گیا، گورنر مصر کے دربار میں پہنچے، پھر وہاں بڑے ہوئے تو جیسے اللہ نے ساری دنیا کے آج 7 ارب لوگ ہیں، پیچھے پتہ نہیں کتنے خرب چلے گئے، آگے کتنے آئیں گے، ان سب کو حسن میں پوری انسانیت کو 1/2 تقسیم کیا، اور یوسف علیہ السلام اکیلے کو 1/2 دیا۔ تو ان کا کیا حسن ہوگا۔ وہ جب گورنر بنے تھے تو پھر وہ وزیر خزانہ سے منہ چھپا کے رکھتے تھے کہ کوئی فتنے میں نہ پڑ جائے، اور عورتوں میں اللہ تعالیٰ نے حضرت حوا کو سب سے زیادہ حسین بنایا، ان کے بارے میں بس اتنا تھا، سب سے زیادہ حسین بنایا، لیکن یوسف علیہ السلام کے بارے میں اعطی شطر الحسن، کہ آدھا حسن سارا دے دیا۔ تو زلیخا کا امتحان آیا، بہت بڑے گناہ کی دعوت، وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الابواب وقالت هيت لك، یہ اتنا لمبا جملہ اس منظر کے خوفناک امتحان کو بتا رہا، میں سے چھوٹا جملہ بھی ہو سکتا۔ تو یوسف علیہ السلام پر 2 امتحان آئے، ایک بہت بڑے گناہ کا امتحان آیا، ایک مصر کے حسن و جمال کا فتنہ، اور دوسرا بھائیوں کی طرف سے جو آزمائشیں چلی ہیں اور ان کے
مخالفانہ تدبیریں چلیں، انہوں نے اس پر جو صبر کیا، تو جب وہ بھائی ملے نا، جب اللہ تعالیٰ نے یوسف علیہ السلام کو گورنر بنا دیا، وزیر خزانہ بنا دیا، تو بھائی آئے، وجاء اخوة یوسف فدخلوا علیہ فعرفهم وهم له منکرون، کہ بھائی یوسف علیہ السلام نے تو پہچان لیا میرے بھائی آ گئے، چونکہ یوسف علیہ السلام اس طرح بیٹھتے تھے، یہ پورا نقاب اوڑھتے تھے، صرف آنکھیں نظر آتی تھی، پھر چھوٹے سی عمر میں ان کو انہوں نے بیچا تھا، اور وہ 30-40 سال کے جوان آدمی تھے، تو ان کا خیال بھی نہیں ادھر گیا، تو انہوں نے پہچانا بھی نہیں، یوسف علیہ السلام نے پہچان لیا، تو کہنے لگے تمہارا دوسرا بھائی ہے کوئی؟ کا جی ہے، کہا اس کو لے کے آنا ورنہ کچھ نہیں دوں گا۔ پھر ان کو ایک بہانے سے اپنے پاس رکھ لیا۔ جب انہوں نے بنیامین کو اپنے پاس رکھ لیا تو یہودا نے کہا میں تو واپس نہیں جاؤں گا، پہلے ہم نے یوسف کو کھویا، جان بوجھ کے ہم نے شرارت کی، اب بنیامین ہماری وجہ سے تو نہیں، خود اپنی وجہ سے ایسا ہو گیا، تو جب تک میرا باپ کوئی مجھے اجازت نہیں دے گا میں ادھر ہی بیٹھا ہوں، تم جاؤ۔ تو جب بھائی گئے اور انہوں نے کہا کہ بنیامین نے چوری کر لی ہے اور مصر کے وزیر خزانہ نے روک لیا ہے، تو اس پر انہوں نے خط لکھا۔ اچھا، یوسف بھی نبی اور یعقوب بھی نبی علیہ السلام، اب بیچ میں 7 دن کا سفر ہے ٹوٹل، تو پورے پتہ نہیں کتنے سال، 20-30 سال 40 سال وہ ادھر موجود ہیں، سلامت یہ ادھر موجود ہیں، بتانے کی اجازت نہیں، ورنہ جیسے ہی وہ وزیر بنے تھے اسی وقت وہ اپنے باپ کو پیغام بھیج دیتے کہ میں ٹھیک ٹھاک ہوں، آپ آ جائیں۔ اللہ کی ادھر بھی وحی آ رہی تھی کہ نہیں بتانا، اور یعقوب کے لیے بھی تھا کہ ان کو بھی نہیں بتانا۔ وَبْيَضَّ عَيْنَاهُ مِنَ الْحُزْنِ فَهُوَ كَظِيمٌ، آنکھیں ان کی چلی گئیں روتے روتے، اور غصہ پیتے 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 وہ پھول کے مشکیزہ بن گئے۔ قدیم، کاظم اس مشکیزے کو کہتے ہیں جو پانی سے فل کر کے ٹائٹ کر کے بند کر دیا جائے۔ جتنے بھی سال بھائیوں نے یعقوب علیہ السلام کے ساتھ وقت گزارا یوسف علیہ السلام کے بغیر، تو انہوں نے کہا فصبر جمیل، پورے 40 سال میں ایک لفظ بھی طعنہ نہیں دیا میرا بیٹا تم نے گم کر دیا، حالانکہ آپ کو پتہ تھا انہوں نے فراڈ کیا ہے، لیکن پورے 40 سال میں ایک۔ پھر خط لکھا عزیز مصر کے نام کہ میں یعقوب بن اسحاق آپ سے مخاطب ہوں، ہم نبیوں کی اولاد ہیں، ہم چور نہیں ہیں، ہم پر بہت زمانے سے آزمائش کی چکی چل رہی ہے، پہلے میرے چچا کو حضرت اسماعیل کو، ان کو بھی باپ لکھا، پہلے میرے باپ کو چھری کے نیچے سے نکالا گیا، پھر میرے بیٹے کو مجھ سے جدا کیا گیا، آج 40 سال ہو گئے، مجھے اس کا کچھ پتہ نہیں ہے، تو نے اس کے بھائی کو روک لیا، وہ میرے غم کی تسلی تھا، مہربانی کرو میرا بھائی واپس کر دو، میرا بیٹا واپس کر دو۔ یہ خط جب یوسف علیہ السلام نے پڑھا تو ان کا دل بھی بھر آیا اور آنکھیں بھی، تو اللہ کی طرف سے اجازت ہو گئی کہ بتا دو، اور اوپر سے بھائی بھی پہنچ گئے۔ ایھا العزیز قد مسنا واہلنا الضر وجئنا ببضاعۃ مزجاۃ فاوف لنا الکیل وتصدق علینا ان اللہ یجزی المتصدقین۔ کیا عاجزی ہے ان الفاظ، اور کیا ذلت اور پستی کی انتہا کو چھو کر وہ گفتگو کر رہے تھے، کیا بتاؤں۔ تو ادھر سے حکم آ چکا تھا کہ بتا دو، تو اس طرح اوڑا ہوا تھا نا، اپنے پگڑی کا جو یہ تھا نا،
اس کو ایسے رکھتے تھے. تو جب انہوں نے کہا کہ ہم یہ تھوڑی سی پونجی لائے ہیں اور ہمارے پاس ہے بھی کچھ نہیں، فقر بہت ہے، تو برائے مہربانی ہم پر صدقہ کر دیں. تو پھر یوسف علیہ السلام نے ایسے کیا، ایسے تھا نا. هل علمتم ما فعلتم بيوسف وأخيه إذ أنتم جاهلون. سبحان اللہ، کیا نبی کے اخلاق ہیں. کیا تمہیں کچھ خبر ہے جو تم سے بے خبری میں یوسف کے ساتھ کچھ تھوڑا بہت ہو گیا تھا؟ تھوڑا بہت. قید کاٹی 9 سال، زنا کی تہمت لگی، منڈی میں بیچے گئے، کتنی لمبی چوڑی گھاٹیوں سے گزر کر. اور ان کو اس کا سبب کون تھے؟ بھائی. ان کو کہہ رہے ہیں وہ حل وہاں بولا جاتا ہے جہاں مجھے، اس کو اردو میں کہتے ہیں آپ کو پتہ چلا. سعید بھائی آپ کو پتہ چلا، تو آپ کو پتہ چلا کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس کو معلوم نہیں اور میں بتا رہا ہوں. یہ جہاں زیب کا بیٹا فوت ہوا تھا عبداللہ، تو میں آیا رائمنڈ سے، تو علی چھوٹا سا تھا، یہاں کھیل رہا تھا. میری گاڑی اندر انٹر ہوئی تو بھاگ گیا. آپ کو پتہ چلا عبداللہ فوت ہو گیا ہے. وہاں سے میں نے حل کا مطلب سیکھا کہ حل اتاک حدیث الغاشیہ، آپ کو پتہ چلا جو چھا جانے والا دن ہے وہ کیسا ہے. تو حل وہاں بولا جاتا ہے جہاں یہ ہو کہ بھائی مولوی حذیفہ کو جو میں بتا رہا ہوں نا اس کو معلوم نہیں. تو حل آپ کو کچھ پتہ چلا، جنہوں نے کیا ہی سارا بربادی، قدم قدم پہ سازش. ان کا حل علمتم ما فعلتم. فعلا کا جو صیغہ ہے یہ غیر ارادی حرکت کے لیے ہوتا ہے. جیسے میرا یہ میں پاؤں ہل رہا ہے نا، یہ غیر ارادی حرکت ہے. فعلا استعمال ہوتا ہے غیر ارادی حرکت کے لیے، پھر ارادی کے لیے بھی. عاملہ کا لفظ استعمال ہوتا ہے ارادتاً جو کام کیا جائے. تو ما فعلتم میں یہ پھر ان کے جرم کو ہلکا کیا کہ تم سے بس ایم ہی ہو گیا، تم کرنے کا کوئی ارادہ تو نہیں تھا، بلا ارادہ ہو گیا. اذ انتم جاہلون، وہ بھی بے خبری میں ہو گیا، تمہیں اصل میں پتہ نہیں تھا. حالانکہ یہاں عبارت یوں بنتی قد علمتم، تمہیں خوب خبر تھی. ما ظلمتم، جو تم نے ظلم کیا، بیوسف و اخیہ، یوسف اور اس کے بھائی پر جو تم نے ظلم کیا. اذ انتم عامدون، اور تم نے جان بوجھ کے یہ سارا کچھ کیا، تم نے پوری بدنیتی کے ساتھ کیا. تو اس کا بالکل الٹ لے کر آئے حل علمتم، آپ کو کچھ پتہ چلا ہی ہوگا. آپ کو تو میرے خیال میں معلوم نہیں، تو میں آپ کو بتاتا ہوں ما فعلتم، جو تھوڑا بہت یوسف کے بارے میں آپ سے ہو گیا، وَأَخِيهِ، اور اس کے بھائی کے بارے میں. اذ انتم جاہلون، جو آپ نے بے خبری میں کیا، آپ کا ارادہ تو نہیں تھا. تو اب جو اس وقت ان کا امپریشن بنانا، اس کو جو قرآن نے بیان کیا، کمال کر دیا. وہ تو پہلے انہوں نے غور سے دیکھا، پھر ایک دم ان کے اندر خوف پیدا ہوا کہ یہ یوسف ہے. پھر شک پیدا ہوا کہ نہیں یوسف کہاں ہے، یہ تو مصر کا وزیر خزانہ بیٹھا ہوا ہے. تو شک اور خوف اور امید، یہ 2-3 کیفیتیں ان کے اندر بن گئیں جو متضاد قسم کی تھی. ان کو جو قرآن ادا کرتا ہے اس کے جو الفاظ ہیں، ایک تو انا
تحقیق کے لیے ہوتا ہے. انک یہ شک کے لیے ہوتا ہے. انت یوسف خوف ہے کہ لا بھائی ہوں آیا ساڑھو تے سوٹا یہ تو یوسف ہے. تو میں اس ایکسپریشن کو اپنے انداز میں جو سمجھو میں اس کو بیان کیا کرتا ہوں. انک لانت یوسف، انک لانت یوسف. مجھے بڑا مزہ آتا ہے اس آیت میں کہ کس طرح اللہ نے مختلف کیفیات کو جمع کے میں اس کو چہرے پہ لانے کی کوشش کرتا ہوں. انک لانت یوسف، تو نے کہا انا یوسف وہذا اخی، میں یوسف ہوں یہ میرا بھائی ہے. قد من اللہ علینا. اب یہ سورہ یوسف کا خلاصہ دو لفظ ہیں اور یہی دو لفظ پورے قرآن کا خلاصہ ہیں، پوری زندگی کا خلاصہ ہیں اور کامیاب زندگی کا خلاصہ ہیں کہ انہ من یتقی ویصبر فإن اللہ لا یضیع اجر المحسنین. کہ میرے بھائیو، زندگی کی راہوں میں جو تقوی اور صبر کو ساتھی بناتا ہے وہ ضائع نہیں ہوتا، وہ کامیاب ہوتا ہے. تو تقوی میں اشارہ تھا زلیخا کے قصے کی طرف کہ بہت بڑی دعوت آئی حرام کی اور اس میں اللہ نے ان کو اتنا استقامت بخشی اور اس نے سارے دروازے بند کیے تھے، وہ دوڑے، دروازے کھلتے چلے گئے، اللہ کی قدرت سے تو کھلتے چلے گئے. تو تقوی سے مراد تھا اس زلیخا کے مکر سے بچنا، یعنی جتنے بھی گناہوں کا راستہ ہے اس سے بچنا تقوی. یصبر میں اشارہ تھا بھائیوں کے ظلم کو برداشت کرنا. آپ اندازہ لگائیں جب بھائی اور یعقوب علیہ السلام سارے آ گئے تو یوسف علیہ السلام کارگزاری سنانے لگے کہ میرے ساتھ کیا ہوا. تو کارگزاری شروع سے نہیں سنائی کہ بھائی سامنے تھے اور شرمندہ ہونا تھا انہوں نے. وَقَدْ أَحْسَنَ بِي إِذْ أَخْرَجَنِي مِنَ السِّجْنِ وَجَاءَ بِكُم مِّنَ الْبَدْوِ مِن بَعْدِ أَن نَزَغَ الشَّيْطَانُ بَيْنِي وَبَيْنَ إِخْوَتِي إِنَّ رَبِّي لَطِيفٌ لِمَا يَشَاءُ. ابا جی میں جیل میں چلا گیا تھا، یہاں سے کارگزاری شروع کی. مجھے انہوں نے نکالا، میں نے راستے میں مارا اور مجھے باندھا، پھر باندھ کے کنویں میں پھینکا، پھر میں ڈول میں بیٹھا، پھر مجھے انہوں نے چند کوڑیوں میں بیچا، پھر میرے اوپر زنا کی تہمت لگی. سارا حذف کر دیا کہ یہ شرمندہ ہوں گے، میرے بھائی شرمندہ ہوں گے. کامیابی کا یہ راستہ ہے. ہم لوگ مال بناؤ، سیاست کرو، ہیرا پھیری کرو، حرام راستوں سے پیسے بناؤ اور اپنی واہ بناؤ. یہ ہم پوری دنیا کے انسانوں کا اس وقت یہ راستہ بناؤ ہے. تو سورہ یوسف میں قرآن نے نا کہانی سنا کر ایسے سارے رازوں سے پردہ اٹھا دیا ہے. إلا الله